جب کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کو بھی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے پیارے کو تکلیف میں دیکھ کر انہیں بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے، لیکن اس قدر نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بھی علاج کروائیں. لیکن الکوہولزم ایسا مرض ہے جس میں مریض کا علاج اس کے گھر والوں کے ذریعے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے انہیں اپنا بھی علاج کروانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ خود ذہنی تناؤ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں. انہیں ہر وقت اپنے مریض کے ساتھ انوالو رہنا پڑتا ہے. مریض کو شاید یہ لگتا ہے کہ اس کے ذاتی معاملات میں دخل دیا جا رہا ہے، لیکن یہ مداخلت اس کے علاج کے لیے اور گھر والوں کی بہتری کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ ذہنی، جسمانی، جذباتی، معاشرتی، نفسیاتی اور مالی طور پر وہ ایک طویل عرصے سے اذیت سہ رہے ہوتے ہیں. مریض کے ساتھ ساتھ پورے خاندان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، انہیں باقاعدہ انٹرونشن کی تربیت دی جاتی ہے. الکوہولزم کا علاج مریض اور خاندان کی معاونت سے ہی ممکن ہوتا ہے، لیکن معاونت کی سطح پر آنے میں ایک طویل عرصہ گزر جاتا ہے. مریض کے ساتھ زبردستی نہیں کی جا سکتی، اس لیے کبھی کسی کو سمجھا بجھا کر لایا جاتا ہے، کبھی کسی کو دھوکے سے داخل کروایا جاتا ہے، کبھی بہانے سے اور کبھی منا کر. اور کچھ یہاں آنے کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں خود احساس ہو گیا تھا کہ اب انہیں علاج کی ضرورت ہے. کئی دفعہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ علاج کے لیے داخل ہونا مریض کا اپنا فیصلہ تھا یا انہیں یہاں لایا گیا تھا. میرا اپنا تھا. یہ ریئلائزیشن کیسے ہوئی کہ اب مجھے علاج کروانا ہے؟ کانسٹنٹلی لیور ٹیسٹ اپنے کرواتا تھا. ڈاکٹرز گیو می وارننگ سائن. یہ کانسٹنٹ چیک جو آپ کرتے تھے لیور کا، یہ اسی ڈر سے تھا؟ اسی ڈر سے تھا. لیکن پھر بھی آپ لیتے رہے؟ نہیں، پر اتنے لے جا سکا جتنا جو میں لے جا سکتا تھا. 25 سال ڈرنک کر کے دیکھ لیے، اب دوسری طرف بھی دیکھ لی. کیا آپ کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ایکسیپٹیبلٹی تھی، یا یہ کہ آپ چھپ کر پی رہے تھے؟ کیا چھپ کے نہیں پی رہا تھا. گھر میں کوئی آپ کو اس چیز سے روکتا تھا؟ مائی مدر واز اونلی ون. صبح نماز کے ٹائم میں اٹھتا نماز کے ٹائم تھا. اٹھتے تھے تو پڑھتے بھی تھے؟ پڑھتا بھی تھا، اور صرف فجر کی نماز. تو کیا کہا آپ کی والدہ نے؟ وہ کہتی تھی چھوڑ دو، بٹ شی ڈائیڈ ان 97 when my wife died in 2004. اس کے بعد بالکل آزاد ہو گیا. بیگم روکتی تھی؟ روکتی تھی. لڑائی ہوتی تھی؟ I had a easy way out. تو زیادہ لڑائی ہوتی تھی. اپنا بیگ اٹھایا اور اپنے ویلیج واپس چلا گیا فارم پہ. جب تو ٹھنڈے ہو گئے پھر واپس آ گیا، یا وہ ٹھنڈے ہوئے تو وہ آ گئے. آپ کی ریلیشن شپ بچوں سے یا اپنی بیوی سے ڈیمیج ہوئی؟ ٹو ایکسٹینٹ یس. اور زیادہ تر ہوئی when my wife died. اس کے بعد I started drinking a lot. کیوں، کیا ہوتا تھا؟ بس لونلی لیس. پرابلم تو الکوہول کوئی سالو نہیں کر سکتی. وقتی طور پہ آپ کو ذہنی سکون آ جاتا ہے، ریویو مل جاتی تھی، کوئی انجوائے بھی کرتا تھا. پلس کوئی پرابلم ہوئی، انہوں نے کہا بھی ٹھہر جو 15-20 منٹ بعد پھر دوبارہ آنا. ہیو اے فیو شاٹس اور پھر تیار ہیں فیس ٹو ورلڈ. کیا پیتے تھے آپ؟ اسکاچ. کتنا پی لیتے تھے؟ 3/4 of a bottle ایک دن میں؟ اگر 10 بجے سے آپ شروع ہوئے ہیں تو شام کو تم کو کہتا تھا دیکھو میں نے بہت تھوڑی سی پی ہے. کبھی وڈرول کا سامنا ہوا کہ جب نہیں مل رہی، یا یہ کہ ریڈیلی اویلیبل تھی، آپ کو کبھی وہ احساس ہی نہیں ہوا؟ انفارچونیٹلی مل جاتی تھی. احساس نہیں ہوا؟ احساس نہیں ہوا. یہاں پر وڈرول کا احساس ہوا؟ 4-5 days before I had quit drinking. خود ہی یہ فیصلہ I کر made up my mind I'm going to quit drinking. It's enough is enough. بچے تو خیر اب کافی جوان ہو چکے ہیں. But I want to live now. Live for my granddaughter. That's a good reason. چھوٹی سی ہے. Live for her. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کی بیگم کے انتقال کے بعد آپ کو احساس ہوا؟ After my granddaughter was born. کتنی بڑی ہے وہ؟ She is 2 years old. اور اب آپ اس کے لیے جینا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے صرف ایک پیشنٹ کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی کا سپورٹ سسٹم بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو کیا آپ کی فیملی انوالوڈ ہے اس میں؟ جی ہے. My 2 boys and their wives. Do they drink as well? One used to. The one who was sent abroad for studies. But up he's given up totally. انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ اگر ہمارے والد پی رہے ہیں تو پھر تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. They didn't like my drinking. They didn't like your drinking. ایسا کوئی فیصلہ کیا یا کوئی ایسا قدم اٹھایا نشے کی حالت میں، بعد میں اس کا بہت پچھتاوا ہوا؟ کہیں کی ہوں گے. کبھی یہ ڈر لگتا ہے کہ واپس جائیں گے، ٹیمپٹیشن ہوگی؟ الکوہول تو آپ کے پیچھے آئے گی، 3 ماہ بعد چھوڑ تو نہیں جائے گی. صحیح. اب آپ کو پتہ کرنا ہے آپ نے آپ کو وہاں سے بچانا کیسے. ٹریٹمنٹ کے بعد بھی جب پیشنٹ چلا بھی جائے تو فالو اپ جو ہے اور وہ جو سیشنز ہیں وہ بہت ضروری ہیں، ورنہ ریلیپس کے چانسز ہوتے ہیں.
اب 400-450 میٹر تو میں روز کلومیٹرز نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کی وہ ایک خواہش ہے اور مرضی ہے کہ اب دوبارہ اس طرف نہیں جانا تو پھر کیا یہ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنا بہت مشکل ہے؟ آسان نہیں ہے. اٹس پریٹی ایکسپینسو. جب اتنی ساری بوتلیں خریدی تھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ تو بہت مہنگا شوق ہے میرا، اتنی اسکاچ کی بوٹل جو میں خرید رہا ہوں؟ تو جتنے آپ پیسے دے رہے ہو تو بہت سی آ جاتی ہیں. 2-3 سال کا اسٹاک تو عام تھا. لیکن اٹس ناٹ ورتھ اٹ. از ناٹ ورتھ اٹ. اگر یوزر بن کے پی سکتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن یوزر بن کے پینے میں خطرہ تو باہر آ رہا ہے، وہ 10% چانس تو ہے. 10% چانس ہے. از اٹ ورتھ دیٹ رسک؟ نو. فار گاڈ سیک ڈونٹ ڈو اٹ. ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جب اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہوتا ہے، جب وہ زندگی کے ایسے مرحلے پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں سے آگے اسے راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ایسے میں یا تو وہ ہار مان لیتا ہے یا پھر جینے کی امنگ اسے لڑنے پر آمادہ کرتی ہے. ایک الکوہولک کے لیے اپنی بیماری سے لڑنا شاید اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جس چیز کو وہ اپنی زندگی کا مزہ سمجھ رہا تھا وہ اس کے لیے اب زہر بن چکی ہوتی ہے. کسی حد تک اسے یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی اپنی غلطی بھی ہے. لیکن ایک الکوہولک کیا واقعی اپنی بیماری کے لیے ذمہ دار ہے یا وہ مجبور ہے؟ کھونے کا یہ عمل سالہ سال پر پھیلا ہوا ہوتا ہے. عموماً مریض زندگی کے اس حصے میں ہوتا ہے جہاں اس پر پورے خاندان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کے کریئر کا سوال بھی ہوتا ہے، وہ خاندان کا کفیل بھی ہوتا ہے، اور ایک بالغ خود مختار مرد کی حیثیت سے وہ پورے خاندان کے لیے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. گھر والے یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا شخص آخر اپنی زندگی سے کیوں کھیل رہا ہے. شاید اس لیے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کے نشے کا تعلق آج سے نہیں، زندگی کے اس حصے سے ہے جب اس کا ذہن ابھی کچا تھا. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ نشے کا یہ سلسلہ کب شروع ہوتا ہے. چھوٹی ایج میں، اسکول ایج میں. لیکن کیا اسکول میں اتنی آسانی سے چیزیں مل جاتی ہیں؟ جس اسکول میں یہ پڑھتا تھا وہاں ویل آف لوگ، ویل ٹو ڈو لوگ تھے. اب تو یہ پیسے کے بغیر بہت کم پیسوں میں بھی چیزیں اویلیبل ہیں. 10 روپے میں ایک سگریٹ بھرا ہوا مل جاتا ہے. وہ تو کسی کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کیا دوست اس چیز میں انہیں سپورٹ کرتے ہیں، سہارا دیتے ہیں؟ اس کا اپنے سوشل سٹینڈرڈ سے بہت نیچے کے دوست تھے. جیسے کوئی دکاندار کا ذکر آ گیا، کوئی ورک شاپ والے کا ذکر آ گیا. آپ جب ایڈکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ ایڈکٹس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں گے. آپ لوگوں کا احساس ہوا کہ ان کی یہ چیز ایڈکشن بن چکی ہے؟ ہمیں نظر آ رہے تھے، وہ اب احساس ہوتا ہے کہ وہ سائنس تھے. ہر ایک سے لڑائی ہو جاتی تھی. کہتا تھا کہ لوگ آپس میں مل جاتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں. فیملی گیدرنگ ہے، وہاں تھوڑی دیر اگر ہمارے کہنے پہ آنا تو پھر واپس اپنے کمرے میں یا اپنے پورشن میں جانے کی کوشش کرنی. ہلوسینیشن کہیں گے یا سائیکوٹک پرابلم، مطلب جو چیزوں کی حقیقت نہیں ہوتی تھی یہ ان کو بتایا کرتا تھا. وہ جو امیجن کر رہا ہوتا تھا. اس سچویشن میں فیملی کتنی زیادہ ہیلپ لیس ہو جاتی ہے؟ وہ شاید انسان ڈینائل میں ہوتا ہے، اس وقت سوچتا ہی نہیں ہے ڈیپلی. یہ وائلنٹ ہوتا تھا، دوسروں پہ شک کرتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ اس کو کوئی سائیکیٹرک پرابلم ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کو یہ کبھی تیار نہیں ہوتا تھا. جس کو میڈیسن دی لیکن اس کے نالج میں نہیں تھا. پھر اس دوائی نے بھی اثر ختم کر دیا گریجولی. میرا تو دل چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتا چلے کہ اس کے کیا کیا افیکٹ ہو سکتے ہیں، کیا سائنس ہیں، تاکہ لوگ اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو اس چیز سے بچا سکیں. اس کی ہڈیاں نکلی ہوتی تھیں، بال اس کے گر رہے تھے، بہت ویک ہوتا تھا. فائنینشلی اور ایموشنلی سٹیبل نہیں تھا. تو کبھی اس کی شادی کی طرف اس لیے ہم نے کوشش نہیں کی. خود کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، کبھی کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں شو کیا شادی میں بھی. اس کے لیے نشہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ کسی اور چیز کی امپورٹنس ہی نہیں رہتی. الکوہول کے مریض کی پرائیورٹیز اور لوگوں سے مختلف ہوتی ہیں. جیسے جیسے اس کی ڈیپینڈنسی بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کے گلاس کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے، اور جو چیزیں اس کے لیے اہم ہونی چاہیے انہیں وہ نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے. اسے کسی کا ساتھ گوارا نہیں ہوتا. وہ الگ تھلگ رہنا چاہتا ہے، رشتوں سے دور ہوتا جاتا ہے اور اپنی بوتل سے اور بھی قریب. اپنے اس عشق کی نشانیاں وہ راہ میں چھوڑتا چلا جاتا ہے جسے گھر والے کبھی کبھی بھانپ لیتے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ گلاس جو ہے ایک جگہ ہوتا ہے، پھر دیکھتی ہوں کہ باتھ روم کی طرف جا رہے ہیں وہاں بھی گلاس ہے، ڈریسنگ روم میں بھی گلاس ہے، اور وہ ذرا شیپش سی لک آ رہی ہے ان کے منہ کے اوپر. جب 3 گلاس علیحدہ کمرے میں دیکھنے لگے تو احساس ہوا کہ یہ نارمل قسم کی ڈرنکنگ نہیں ہے. آپ نے ان سے پوچھا؟ نہیں، میں نے نہیں پوچھا. میرا بڑا بھائی، میں کیسے پوچھوں. مگر بعد میں یہ نوبت آنے لگی کہ
बाहर जाना ही छोड़ दिया और बोतल और कमरा कोई मना करता था वो दे तो देते थे मगर मेरे साथ फिर वो आप दुश्मन बन गई मैं दुश्मन बन गई थी जब वो सोबर रिटेलिएशन में ज्यादा करते हो जी और जब सोबर होते उस वक्त तो जरूरत ही नहीं महसूस होती थी मना करने की मगर बात तो अब पता चलती है कि बात तो तभी करनी है जब सोबर हो हम तो बिल्कुल उल्टा सब कुछ कर रहे थे। आपको ये एहसास कब हुआ कि इन्हें प्रोफेशनली अब मदद की जरूरत है? कोई 4 साल पहले मेरे भाई को डायग्नोस किया गया सिरोसिस ऑफ द लिवर के साथ। जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे थे पोलाइटली कह देते थे बस आप थोड़ी पिया करें मगर ये तो अल्कोहलिक के हाथ में ही नहीं है कि वो थोड़ी पिए। उनके काम पे उनके लाइफस्टाइल पे इस चीज का कितना असर पड़ा? माय ब्रदर वाज अ ब्रिलियंट फाइनेंसियर कुछ उनकी रेपुटेशन उनके लिए काम करती रही हम भी उनके लिए काम करते रहे यानी कि अगर उन्होंने एंटरटेनमेंट करनी होती थी गेस्ट आने होते थे तो सारा काम या डैडी करते थे या मैं करती थी अगर वो खुद उन्हें करना पड़ता तो वो ना कर पाते तो उन्हें एहसास जल्दी हो जाता। कोई पछतावा होता है कि आपने उनके प्यार में जो उनकी मदद की वो उनके लिए नुकसानदेह थी? अब समझ आइए तो होता है और सबसे ज़्यादा जो तकलीफ दे वक्त था जब हमें मालूम हो गया कि इनको अशद ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और हमें मालूम ये ना हो कि हम कहाँ लेके जाएं। फिर हमने उनके एक फ्रेंड थे बहुत बचपन के दोस्त थे उनकी मदद ली वो दोनों यहाँ आए दफ्तर में गए वहाँ डॉक्टर सदाकत अली मिले तो उन्होंने कहा अच्छा आप कैसे आए तो मेरे भाई ने कहा कि जी बस ये डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है और फिर उन्होंने कहा कि मगर मुझे लगता है कि आपकी डायबिटीज़ से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है तो क्या आप अल्कोहल भी पीते हैं तो उन्होंने कहा हाँ जी मैं अल्कोहल लेता हूँ तो कितनी कुछ ले लेते हैं आप कितना पीते होंगे तो उन्होंने कहा बस हफ्ते में एक दफ़ा। मगर एहसास था इसलिए झूठ बोला? अपनी बीमारी के आगे बेबस थे पेट बिल्कुल फूला हुआ था पानी से भरा हुआ था पाँव जो सूज जाते थे जूते नहीं पूरे आते थे खून आता था उनके गम्स में से तकिए गिलाफ उनके खून भरे होते थे वॉशरूम जाते थे तो टॉयलेट जो था खून से भरा होता था उनकी उम्र तकरीबन 54 है कोई इतनी ज़्यादा नहीं है और सीढ़ियाँ नहीं चढ़ के जैसे थे वो साइड रेलिंग को पकड़ के एक एक कदम को कंधे नीचे लगता था कि कोई बूढ़ा ज़हीफ आदमी जा रहा है ऊपर मगर ये बीमारी ऐसी है कि वो कॉमन सेंस को और विल पावर को दोनों को अपने कब्जे में कर लेती है। शराब के नशे में मरीज तो अपनी विल पावर खो ही देता है मगर उसके साथ साथ उसके घर वाले भी डिनाइल की कैफियत से गुजर रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने होने वाले हालात और वाकयात से नजरें चुरा रहे होते हैं। पढ़े लिखे बाशऊर लोग भी ये नहीं मानना चाहते कि उनका अपना उनका प्यारा एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो चुका है और उसकी ये बीमारी उन पर भी हावी हो रही है ज़हनी तौर पर उन्हें मफलूज बना रही है और आहिस्ता आहिस्ता वो इस बीमारी के जाल में उलझते चले जा रहे हैं। बर वक्त इलाज इसलिए नहीं होता कि जो लोग मरीज के करीब तरीन होते हैं वही उससे दूर होते चले जाते हैं खानदान बिखरने लगते हैं कोई शख्स मरीज के दोस्त का रूप ले लेता है तो कोई उसे अपना दुश्मन नजर आता है घर के बड़े बड़े नहीं रहते और छोटों को मजबूरन बड़ा बनना पड़ता है उन्हें तो वो डांट कर चुप करा देता है और बड़ों की खामोशी का नाजायज फायदा उठाता है। मरीज के लिए ये सूरत हाल बड़ी कन्वीनियंट होती है कि घर वाले आपस में झगड़ते रहें उलझते रहें तो वो खामोशी से अपना मकसद पूरा कर लेता है। मैं कहती हूँ कि हमारा खानदान तबाह हो चुका था एक दूसरे से लड़ रहे थे एक दूसरे से सस्पिशियस हो रहे थे और रोज़ शाम का वक्त तो ये होता था कि मैं कहती थी या मैं निकल जाऊं बाहर खाने के वक्त से पहले या बर्तन टूटेंगे। जो उनका बड़ा बेटा है सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ गई थी ये बच्चों को दूसरे छोटे बच्चों को उठा के स्कूल भेजना वालिदैन का ख्याल करना खाना जो है मंगवाना अमूमन बाहर से ही आता था सब घर गृहस्थी भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन